اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار اور لاتعداد عظمتوں، نعمتوں، سعادتوں اور بلندیوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ ان میں سے حضور علیہ السلام کی ایک عظمت اور ایک بلندی یہ ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا محبوب بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں، آپ کے خلق، آپ کی خو بڑی عظیم ہے۔ اخلاق کا مطلب انسان کے جمیع اخلاقیات، اس کے رویے، اس کا لہجہ، اس کے معاملات، یہ سارے اخلاقیات میں شامل ہیں۔ دیانتداری بھی اخلاقیات ہے، سچ بولنا بھی اخلاق ہے، کنجوسی اور بخیلی سے بچنا بھی اخلاق ہے۔ انسان تمام رذائل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اچھی عادات، اچھا رویہ، اچھی سوچ، اچھا لب و لہجہ، لوگوں کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ، دوسروں کے لیے اس کی طبیعت کے اندر اچھے جذبات، یہ سارا اخلاقیات کا معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تشریف آوری کے جو مقاصد خود بیان فرمائے، ان میں سے سرکار نے ایک بڑا مقصد یہ بیان فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں آیا۔ انسان بڑا پکا نمازی ہو، بڑا پکا حاجی ہو، اس کا سارا لباس مذہبی ہو، اس کا دعویٰ بھی یہ ہو کہ میں بہت کامیاب دیندار آدمی ہوں، لیکن اس کا رویہ، اس کا لین دین کرنا، اس کا لوگوں سے معاملات کرنا، اس کا لوگوں کے بیچ وقت گزارنا، یہ ٹھیک نہ ہو تو کوئی بھی اس کی نمازوں پر، عبادتوں، ریاضتوں پر بھروسہ کرنے کو تیار۔ اقبال کہتے ہیں یہ ذکر و فکر، یہ نیم شبی، یہ ریاض تیری خودی کے اگر پاسباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ جو کچھ تو بتا رہا ہے، عبادتیں، ریاضتیں، پرہیزگاریاں، یہ اگر تیرے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکی، نماز بے حیائی سے نہیں روک سکی، اور تیرے صدقات و خیرات کرنا تیری زبان کو میٹھا نہیں کر سکے، تیرے لہجے کو حسین نہیں کر سکے، تو تیری ساری یہ عبادتیں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، ہم جب دنیا کے اندر جاتے ہیں، لوگوں سے معاملات کرتے ہیں، تو لوگ ہماری دیانتداری سے، ہماری سچائی سے، ہمارے وعدوں کی پابندی سے، ہمارے اخلاص سے، ہماری عاجزی سے، ہماری محبت سے ہمیں پہچانتے ہیں۔ لوگ لوگوں کو وردیوں سے نہیں پہچانتے۔ لوگ جب لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو پھر انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کس طرح کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ پیار کس سے ہے، اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ امتی کی ساری زندگی یہ دوڑ رہتی ہے کہ میں کسی طریقے سے قرب مصطفیٰ کو پاؤں۔ نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم مجھ پہ ہو تاکہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں بھی میرے معاملات سنور جائیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کسی کے لیے کہ حضور اسے اپنا محبوب کہیں اور قیامت کے دن اسے سب سے زیادہ قریب بٹھائیں۔ تو کریم فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے میرا محبوب کون ہے، اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ اور یہ بات حضور نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ فرمایا جانتے ہو میرا محبوب کون ہے؟ جانتے ہو قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ حضور تو اشارتاً بھی کوئی بات کریں تو بڑی بات ہے، 3 بار ایک بات کو دہرا کے محبوب نے فرمایا میرا سب سے زیادہ محبوب وہ ہے، اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ ساری محنت اپنے ظاہر پر نہ کریں، سارا وقت کپڑوں کو سجانے سنوارنے میں نہ گزار دیں، سارا ٹائم اپنی تصویروں کو درست کرنے میں ضائع نہ کر دیں۔ اپنے رویوں کو، اخلاقیات کو، اپنے معاملات کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنی روزمرہ کی زندگی کو اچھے طریقے سے آراستہ کریں، مزین کریں۔ اور چند ایک چیزیں تو ایسی ہیں جن پر اور زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک اہم چیز جس کی طرف میں آپ کا اشارہ کرنے جا رہا ہوں، وہ اہم چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہماری طبیعت کے اندر درگزر کتنا زیادہ ہے، معاف کرنے کا مزاج کس حد تک ہے۔ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ صرف میرے معیار کے مطابق چلیں، میری طبیعت کے مطابق ڈھلیں، تو پھر تو میں ان کے ساتھ وقت گزارنے کو تیار ہوں۔ لیکن اگر ہمیں کبھی سامنے والے کی طرف سے مخالف رائے کا سامنا کرنا پڑتا، اور کبھی وہ کچھ اپنی بھی رائے رکھتا ہے اور کچھ اپنی بھی مجبوریوں کا اظہار کرتا ہے، تو ہم درگزر کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ بنایا۔
इंसान के अंदर बहसीयत इंसान खामियां बहरहाल बाकी रहती हैं, तो चूंकि उसमें खामियां बाकी रहती हैं तो हमें उसकी खामियों, गलतियों और बशरी कमज़ोरियों समेत उससे प्यार करना पड़ेगा। अगर हम ये कहें कि वो कोई गलती ही ना करे, उसके अंदर कोई कमज़ोरी ही ना रहे, कोई उसके अंदर बशरी तकाज़ा बाकी ना रहे, तो पहली बात यह है कि हमारा ये मुतालबा ही सिरे से गलत है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने बिल्कुल मासूम तो फरिश्तों को बनाया है, फरिश्ते मासूम हैं, पर अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने हज़रत इंसान को बनाया है। इसके साथ अल्लाह ने ये आजमाइश रखी है, तो इंसानों के अंदर कमज़ोरियाँ रहेंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी को गुस्सा आया और वो अपना गुस्सा निकालने पर कादिर भी था, लेकिन उसने अल्लाह की रिज़ा के लिए अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया, फरमाया अल्लाह उसके दिल को अमन से भी भर देगा और ईमान से भी भर देगा। नहीं, गुस्से को कंट्रोल करना ईमान की मजबूती का बायस बनता है। होंगे कुछ लोग बेचारे जो कमज़ोर होंगे, कुछ नहीं कह सकते, आपका गुस्सा सहते होंगे, या कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे मोहब्बत बेपनाह करते होंगे, इसलिए आपका गुस्सा बर्दाश्त करते होंगे। लेकिन हुजूर ने जो हमें इखलाकी रवैये सिखाए हैं, उनमें तो महबूब ने फरमाया वो पहलवान है जो अपने आप पर कंट्रोल करे, अपने आप को काबू में रखे, अपने गुस्से को, गैज़ो गज़ब को वो ज़रा संभाल कर रखे। हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं रखते, बहुत सारी बातें हैं जो हम कर लेते हैं, लेकिन चूंकि मोमिन है, हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम है, मुझे अच्छी तरह पता है कि सैकड़ों हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनको बाद में पछतावा होता है कि मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे इस तरह का रवैया नहीं रखना चाहिए। कुछ बोलियां बोल लेते हैं, लेकिन चूंकि अंदर एक मोमिन बसता है, हुजूर का गुलाम बसता है, तो फिर दिल पछताता है, सीने में बात खटकती है। मेरे भाई, बहुत पहले से अपने ऊपर कंट्रोल करें।